ہم موجود ہیں یہاں پہ واجد شمس الحسن صاحب کے گھر پہ اور ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. واجد صاحب آپ نے بتایا کہ بھٹو صاحب سے آپ کی پہلی آشنائی تو ارلی سکسٹیز میں ہوئی جب آپ اسٹوڈنٹ تھے اور وہ آئے تھے ایز اے منسٹر, انہوں نے گفتگو کی, پھر فارن منسٹر بنے, 65 کی وار کا آپ نے واقعہ سنایا, پھر تاشکند میں بھٹو صاحب نے گئے اور انہوں نے ریزائن کر دیا, اور اس وقت وہ سیکرٹری جنرل بھی تھے کنونشن مسلم لیگ کے, اور ایوب خان آلموسٹ یہ پرسپشن تھی کہ ایوب خان کے نیکسٹ آف سب کچھ ہوئی ہے, تو ایک دم انہوں نے یہ کیا سوچا اور کیسے؟ 67 میں جو 65 میں جو تاشکند میں ہوا تو بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ ایوب خان, مجھے آئی ڈونٹ نو, مے بی آئی ایم ٹوٹلی رانگ بیکاز آئی ایم ناٹ اسٹریٹجسٹ. تاشکند 66 میں ہوا تھا. نہیں, تاشکند وار 65 میں ہوئی تھی, 66 میں تاشکند ہوا تھا. جی بالکل. تو آپ کا اپنا خیال ہے, آپ کو یہ پتا نہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ بھٹو صاحب کی یہ خیال تھا؟ نہیں, میں بتاؤں آپ کو, خیال میرا یہ پتہ نہیں, میرے ملٹری وائز میں یہ پتہ نہیں کہ ڈڈ وی ریئلی ڈو ویل ان 1965 وار. یعنی کہ ہم نے میڈیا میں دیکھا, اخباروں میں دیکھا کہ ہماری ایئر فورس کے بارے میں تو بہت سنا تھا کہ ہماری ایئر فورس نے بڑے جہاز گرا دیے, ایم عالم کا ہمارے لیجنڈ بن گئے, وہ سب چیزیں تھیں. اور فوج کے بارے میں بھی تھے کہ فوج نے فلانی جگہ پیش قدمی کر لی, اور اتنا مجھے یاد ہے کہ کیونکہ ہمارے کچھ فوجیوں سے بھی تعلقات تھے اور دوسرے حضرات جو کہ فوج کے حالات جانتے ہیں اور سب کچھ, یعنی کہ سب پاکستانی سیاسی حالات, مذہبی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگ یہ بڑا کرٹیسائز کرتے تھے ایوب خان کو کہ 65 کی وار میں ایک جنرل ملک ہوا کرتے تھے. جی بالکل. وہ تھے کمانڈر آف سیالکوٹ نہیں بلکہ کشمیر سیکٹر کے تھے, بالکل سیالکوٹ سے اوپر آگے چلے گئے تھے, اینڈ ہی ہیڈ آلموسٹ ریچ سری نگر. بالکل کافی ایڈوانس کر گئے, بہت ایڈوانس کر لیا تھا. اختر حسین ملک نام تھا ان کا شاید, جو پھر ہمارے جنرل ملک صاحب جو تھے, then he became, he was a very good, یعنی he has as good a personality as Ayub Khan, tall, بڑے handsome آدمی, and he was then he went to CENTO as Pakistan's permanent representative. مگر وہ ان کو اس وجہ سے ہٹا دیا گیا کہ لوگوں نے ایوب خان کو یہ سمجھایا کہ یہ کشمیر میں اس لیے انٹرسٹ ہے. اب مجھے اگین جغرافیکلی مجھے پتہ نہیں قادیان کہاں پر ہے, کہ قادیانی ہے یہ, اور یہ قادیان کو ریپلیٹ کرانا چاہتا ہے تاکہ وہاں اسٹیج بن قادیان کی اسٹیٹ ہو. تو پہلی دفعہ تاریخ میں, میرے خیال سے فوج کی تاریخ میں بہت دفعہ ہوئے ہوں گے, بلنڈرز تو ہوتے ہیں, کہ ایک آدمی کو مڈ اسٹریم سے, جو کہ سکسیسفل جنرل ہے, اس کو آپ مڈ اسٹریم سے, مڈ فائٹنگ سے آپ وڈرا کر رہے ہیں, اور جنرل یحییٰ خان کو اس کی جگہ بھیج دیا. ایک تو یہ بات ہے. پھر اب میں نے جیسے کہا کہ بھٹو صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے جو تاشکند ڈکلیریشن سائن کیا اس میں یو لاسٹ آن دا کانفرنس ٹیبل on diplomatic, on whatever you had gains you had made in the battlefront after much sacrifices. یہ ایک ان کا بھی ہوئی تھا. اینڈ بھٹو صاحب کے بارے میں بہت سے, مگر بھٹو صاحب کی اس وقت کی تاشکند ڈکلیریشن کی اگر ڈاکومنٹریز دیکھیں یا ان کی فوٹوگرافس دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ان کی ہمیشہ چہرے پر کرب نظر آئے گا, ناراضگی کا اظہار ہوتا ہوا نظر آئے گا. ہی واز ناٹ ہیپی. اور ان سے بڑا منسوب بھی کیا جاتا جب ان سے کسی نے رات کو جگا کر کہا کہ وہ فلانا نہیں, بڑا مقلزات گالی دے کر کسی نے انفارم کیا کہ وہ مر گیا ہے, تو نے وچ ون, سمجھے آپ. تو خیر وہ ڈفرینسز شروع ہوئے. پھر کچھ حضرات جو کہ میں نے کہا جن کو میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بڑے معزز حضرات تھے, مگر میڈیا والے اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایوب خان کے گوئبلز جو تھے وہ بھی پاکستان کے فارن منسٹر بننا چاہتے تھے, ان کی بھی خواہشات تھیں, ایمبیشنز تھے. اور بھٹو صاحب کو
الگ کیے بغیر نہیں ہو سکتے تھے. سب نے مل ملا کر ایوب خان کو کچھ سمجھایا. بھٹو صاحب تو ہی ہیڈ میڈ ہز مائنڈ کلیئر کہ بھئی یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. اور پھر اس پر میرا کیونکہ بھٹو صاحب سے ابھی آئی ایم ٹاکنگ آف 65 میں ہی از ایمرجڈ ایز اے ہیرو وین ہی پریزنٹڈ پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز. وہاں پہ ہم لوگ اور آئیڈیلزم ہمارا بڑھ گیا اور ہم سپورٹ کرنے لگے. پھر اس کے بعد 67 جب یہ لاہور سے آئے تھے ریزائن کرنے کے بعد تو I was one of them who received him at the airport. I am one of the thousands who received him at the railway Kent railway station. ریلوے اسٹیشن. Kent railway station. اس کے بعد بھٹو صاحب بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں جب ہم تو ہمیشہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, بھٹو صاحب سے ایک ایڈمیریشن تھی, ان کی لیڈرشپ کو قبول کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ جوان آدمی ہیں اور یہ پاکستان کو ترقی بھی کرائیں گے اور ان کا غریبوں کا خیال ہوگا اور کچھ ہے, یعنی کہ ان میں کیرزما بہت تھا بھٹو صاحب میں. تو ان سب کے بعد مگر چند چیزوں پر one used to differ with him. For example, I had an argument with him. میں نے کہا سر آپ نے ایوب خان کیوں جوائن کیا, because you had such a ایک تو کہنے لگے کہ مجھے when I went to United Nations I got the chance کہ بھئی پاکستان کو پریزنٹ کروں ایک ورلڈ فورم پر. I was 30s سے پہلی دفعہ گئے تھے, اسکندر مرزا نے بھیجا تھا تو کچھ میری ٹائم وغیرہ کے اس میں he represented Pakistan and he was a very forceful speaker. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہسٹری کا بڑا نالج تھا. نالج تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھٹو صاحب نے کہا کہ I joined cabinet because اسکندر مرزا نے کیا تھا and بھٹو ایوب خان continued him as a minister. تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے کہا کہ میں I wanted to understand as a student of politics and history کہ میں دیکھنا چاہتا تھا اندر سے کیا how are they sustaining themselves. تو that is how I learned کہ کر کیا رہے ہیں. تو he explained, he had no business to explain to me. بالکل, but he He tried argued his case. Yeah, he argued his case and I was convinced کہ if you want to fight your enemy you must know his tricks from inside. اور وہ انہوں نے کیا اور انہوں نے سیکھا, انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہی formed his own political party. Political party کے بعد I was a journalist, quite a prominent journalist and one who shared his views of secular politics, freedom on all these things. لوگوں کو کہتے ہیں فیوڈل تھے, میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی حد تک پایا جب وہ پرائم منسٹر ہو گئے, پریزیڈنٹ ہو گئے, میں نے ایسے ٹکر لیے انہی کی گورنمنٹ سے کہ منسٹرز ان کو فائل کے فائل بھیجا کرتے تھے, یہ ہمارے خلاف اسٹوریز اس لیے چھاپ رہا ہے, یہ آپ کے مخالف ہے, یہ آپ کی گورنمنٹ کو گرانا چاہتا ہے. He never believed that. وہ تو ڈیلی نیوز کی کاپی جب جاتی تھی ان کے پاس تو اسی پر لکھا کرتے تھے پلیز کال واجد اینڈ ایکسپلین یور پوزیشن. تو ایک فیڈرل منسٹر واجد صاحب کو ایک چھوٹے سے اخبار کے ایڈیٹر ان کو بلا کر ڈھونڈتا پھرے دن بھر کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں, ان سے ایکسپلین کرے کہ بھئی یہ بات یہ ہے. اور یعنی کہ اگین آل دیز تھنگس ہوتے ہیں. بٹ وین ہی واز ان اپوزیشن کا ایوب خان کے خلاف آ گئے تھے جب پارٹی فارم کر لی تھی تو ایک واقعہ ایسا ہوا کہ وچ براٹ می ویری نیئر ٹو ہم کہ ایک ایڈیٹورل یہ اکثر و بیشتر تاشقند کی بلی کا ذکر کیا کرتے تھے کہ میں ڈسکلوز کروں گا. اچھا, ہمیشہ کہا کرتے تھے جب وقت آئے گا تو میں ڈسکلوز کروں گا. بالکل بالکل. تو آئی ریمبر 67-68 کی بات ہے, 67 کی بات ہے, میں نے ایک فرنٹ پیج ایڈیٹورل لکھا مسٹر بھٹو اسٹرپ بٹ ڈونٹ ٹیس. یہ ڈرائنگ تھی رپورٹ اور یہ تاشقند کی بلی کے بارے میں, اگر ہے تو نکال کر لاؤ باہر یار, یہ لوگوں کو ایسے ہی. تو دیٹ ایڈیٹورل ہی واز امیوزڈ بائی اٹ اینڈ اینگری بائی اٹ. تو somehow we met. انہوں نے کسی دوست سے کہا کہ یار یہ کون آدمی ہے, مجھے سپورٹ کرتا ہے
پھر ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے یہ میری مخالفت ہی شروع کر دیں. ہاں تو میں نے پھر دین ہی ایکسپلین ٹو می کہ واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری. اور لاشاری صاحب اسی دوران میں ایک ایسا اور واقعہ ہوا جس سے میں آئی کنوینسڈ بھٹو صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات چیت صحیح کر رہے ہیں. ہوا یہ 67 میں کوئی یہاں مڈل ایسٹ میں جنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے؟ بالکل جی، ایجپٹ والی اسرائیل ایجپٹ وار، بالکل بڑی فیمس وار. تو ہمارے جو ایڈیٹر تھے ضمیر صدیقی صاحب بہت سینئر اور بڑے مزے ہوئے جرنلسٹ تھے اور بڑے محبت والے بزرگ تھے. وہ ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ کے پاکستان میں کورسپونڈنٹ تھے، ہمارے ایڈیٹر بھی تھے، کورسپونڈنٹ بھی تھے. تو وہ وار ختم ہو گئی تھی کیونکہ وار زیادہ دن چلی گئی نا، تھوڑے دن فوراً آفٹر دا وار آن کور کرنے کے لیے آئے تھے. تو آئی بیکیم ایکٹنگ ایڈیٹر ان کی جگہ. تو ایک نیوز ایجنسی ہوا کرتی تھی، اس کا نام میں بھول رہا ہوں مگر کسی دن پتہ لگ جائے گا، میرے پاس ہے ریکارڈ کہیں رکھا ہوا. یہ ہمارے یہاں دو قسم کی نیوز ایجنسی دو ایجنسیز تھیں ہمارے پاس، ایک ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان اور ایک پی پی آئی. ایک پی پی اور ایک پی پی آئی. ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان گورنمنٹ اونڈ تھی، پی پی آئی تھی معظم علی صاحب کی، اور پی پی آئی میں جو اس کی فنڈنگ گورنمنٹ کرتی تھی اور دوسری ایجنسیز بھی کرتی تھی، میں یہ اے پی پی گورنمنٹ کی تھی. مگر کچھ ایجنسی ایک تھی یو پی پی جس کے قطب الدین عزیز صاحب تھے جو یہاں پہ منسٹر بھی رہ کر گئے تھے نا اس کے انفارمیشن کے، ان کی ایجنسی تھی یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل. وہ سائیکل سروس تھی، یعنی کہ وہ راجد جمال صاحب دفتر میں ٹائپ کرتے تھے خبر، اس کی بہت ساری کاپیاں نکلتی تھیں، کاربن بھی کاپیاں ایسی کہ وہ ٹائپ رائٹر بھی سارا ایسا کہ جناب جس کے اندر کہ وہ ریبن بھی نہیں زیرو ٹائپ کرو تو 6 گول پتلا کاغذ اور اس پر وہ فوٹو کاپی کاربن بنا کاپی بھیجا کرتے تھے. تو ایک ایجنسی ہوا کرتی تھی، اٹ واز نیشنل نیوز ایجنسی این این اے کچھ ایسی نام تھا. زیغم حسین اس کے بیورو چیف اونر تھا، جنرل مینیجر. خبر بھیجی، اچھا یہ ریکگنائز گورنمنٹ نے کی ہوئی تھی، یہ گورنمنٹ تھوڑی بہت ایڈ بھی دیا کرتی تھی مگر اتنا پیسہ نہیں لگاتے تھے جس سے پروفیٹیبل نہیں تھا. تو وہ جناب خبر تھی کہ سی آئی اے نے ساؤتھ ایشیا میں ایک نئی ریاست بنانے کا طے کر لیا ہے اور اس کا نام ہے بنگسام. ایسٹ پاکستان اور آسام ملا کر بنگلہ دیش اور آسام، بنگلہ دیش تو اب ہے مگر ایسٹ پاکستان اور آسام ملا کر بنگسام بنگال یونائٹڈ بنگال اور آسام. وہ خبر ایک ڈبل کالم چھاپ دیے فرنٹ پیج پر. پہلی دفعہ امریکن کاؤنسل جنرل تھا، اس کا ریئیکشن آیا، ٹیلی فون آیا اور اس نے بڑا ناراض تھا کہ یہ کیسے بلشٹ چھاتی ہے آپ نے. میں نے کہا بلشٹ بھی ایجنسی کی خبر ہے صاحب جی، آپ کو کوئی پوائنٹ آف ویو آپ اس کو بتا دیں. اور انہوں نے تو لکھا ہے کہ بھائی یہ چیزیں، اور آئی ڈونٹ نو میرے پاس پڑھی ہوگی کہیں. وہ جناب اس کو خبر چھپ گئی. 1 ہفتے 10 دن کے بعد مجھے ایک لفافہ ملا پوسٹ سے، موٹا ایک لفافہ، موٹے اس میں. اس کو کھولا میں نے، اچھا کراچی سے پوسٹ ہوا تھا. اچھا لوکل پوسٹ تھا. تو اس میں کچھ ایسے ڈاکومنٹ تھے جن کی فوٹو کاپی تھی مگر تھے جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ، امریکن ایمبیسڈر فلانا ان ڈیلی ان امریکہ فلانا، اس قسم کے. اور they had all everything written what happened in East Pakistan. کہ یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے یہ کی لوگ ہیں تمہارے، یعنی کہ فرام دی اٹ واز اے سارٹ آف پیپر ڈوسیے on what is going to happen from Secretary of State to American Ambassador in Delhi. دہلی سے لیک ہوئے تھے یہ کاغذ جو مجھے کراچی میں پوسٹ ہوئے. 67 I am
26. ایڈیٹر تو ایکٹنگ ایڈیٹر تھا, میرے تو ہاتھ پیر بھول گئے. ظاہر بات میں نے پڑھا, وہ 2 دفعہ پڑھا, 3 دفعہ, میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے, ایکسائٹمنٹ بہت ہو گیا. تو آئی اسٹیٹ اوے. بلکہ میں نے اپنے کلیگ سے بھی ڈسکس نہیں کیا. آئی ٹوک اوے دس اون لفافہ ٹو میر خلیل الرحمان صاحب, جو ہمارے باس بھی تھے, ایڈیٹر بھی تھے, استاد بھی تھے, بڑا ان سے سیکھا ہم نے. ان کو میں نے جو کاغذ دکھایا, میں نے کہا میر صاحب یہ داغ پہ ملے. دیکھا داغ, ادھر لفافہ, بہت کیئرفل آدمی تھے. انہوں نے چاہا کہ نہیں یار یہ تو خطرناک بات ہے, مگر یہ ہو نہیں سکتا یار. یہ میں نے کہا ہو بھی سکتا ہے. آپ کو بھٹو صاحب کی بات ہے؟ نہیں, ایک تو بھٹو صاحب کی بات, دوسری بات یہ ہے میں نے جو ایسٹ پاکستان گئے تھے نا, جاتے رہتے تھے ہم لوگ, تو ایسٹ پاکستان میں اس وقت دیکھا تھا کہ سارے بورڈ بنگالی ہو گئے تھے, ول بورڈ آپ کے, 67 میں. اور اینٹی ویسٹ پاکستان سلوگن سینٹیمنٹ جو تھا بہت تھے, بہت تھے, بہت فیل ہو رہا تھا. ہاں, ون وڈ فیل اٹ. بلکہ دوست کہا کرتے تھے کہ اگلی دفعہ پاسپورٹ, مختلف پاسپورٹ پہ آؤ گے. تو اس کے بعد جب یہ ڈاکیومنٹ دیکھا, میر صاحب نے دیکھا, میر صاحب نے کہا یار دیکھو ہو سکتا ہے یہ فیک ہو, فوٹو کاپی ہے, اوریجنل تو, میں نے کہا اوریجنل تو کوئی نہیں دے سکتا, جس نے بھی بھیجا ہے تو فوٹو کاپی بھیجے گا, جہاں سے بھی لکھ لیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ فوٹو کاپی صحیح ہے کہ نہیں ہے, اوریجنل سے لیجیے اوریجنل کی ہے یا کہیں اور سے. وہ ہم نہیں, ہم لوگ نہیں پتا کر سکتے. تو انہوں نے, میر صاحب نے ایوب خان کے ملٹری سیکرٹری کو ٹیلی فون کیا, نوازش علی ان کا نام تھا, بریگیڈیئر نوازش. ان سے کہا میں صدر صاحب سے بہت جلدی ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کراچی میں ملنا چاہتے ہیں, اسلام آباد. انہوں نے کہا جہاں بھی جلد سے جلد ہو جائے گا. تو انہوں نے اسلام آباد میں ملنا چاہتے ہیں تو آپ کل آ جائیے, کراچی میں ملنا چاہتے ہیں تو پھر وہ جب بھی وزٹ ہوگا تو کریں گے. میر صاحب نے کہا میں اسلام آباد چلا جاتا ہوں. تو ہی ٹک دوز پیپرس. اور لاشاری بدقسمتی یہ ہوئی, صرف میرے پاس ایویڈنس یہ ہے کہ ڈیلی نیوز میں چھپی ہوئی ہے خبر, بالکل, مگر وہ ڈاکیومنٹ جو تھے میں نے سارے میر صاحب کو بغیر کاپی, اس کے آپ نے فوراً دے کاپی اس زمانے میں تھا, فوٹو کاپی ذرا وہ بھی تھا, مشکل تھی. مشکل تو نہیں تھا, ہمارے دفتر میں تو تھی, مگر پتہ نہیں کیوں نہیں کروایا, یعنی وی ور ناٹ ان یوزڈ. تو وہ ڈاکیومنٹ, اچھا میر صاحب جو کہ بہت ہی کیئرفل آدمی, انہوں نے بھی نہیں کرایا, اور انہوں نے جا کر ایز اٹ از ایوب خان کو دے دیے. ایوب خان نے اس وقت ایک ہوا کرتے تھے آئی بی کی ڈی جی, رضوی صاحب, ان کا پورا نام یاد نہیں آ رہا مجھے, مگر ریکارڈ میں دیکھنا پڑے گا, مل جائے گا. رضوی صاحب کو بلا لیا, انہوں نے کہا نہیں یہ سب فیک ہیں. پھر بھی ایوب خان نے کہا یو مسٹ انویسٹیگیٹ. وہ انویسٹیگیشن میں انہوں نے پہلے سے میر صاحب کو کوشچننگ کی, کہ آپ کو کیسے پتا, انہوں نے کہا بھائی ایسے ایسے ملے. اچھا یہ آپ کا فلانا وہ لڑکا کیا کرتا ہے, کیا میر صاحب نے ان کو بتلایا, کہ بیک گراؤنڈ بتلایا کہ بھائی یہ بڑا ساؤنڈ آدمی ہے, ایسے نہیں, ہاں خاندانی آدمی ہے, پاکستانی ہے, ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھو خرید بکاؤ مال ہے. خیر وہ رضوی صاحب پھر کراچی آئے, انہوں نے میرا انٹروگیشن کیا. پھر ایک شخصیت ہوا کرتا تھا ہمارا ڈائریکٹر آئی بی کراچی کا, اس کا نام تھا میسکنس. اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ مجھے وہ میں نے کہ فرینڈلی انٹروگیشن جاری رکھے مختلف اوقات میں, تاکہ پتہ کریں کہ یہ اس کے بعد آئے کہاں سے. They wanted to know whether I've got relations with the Russians or anybody, you know. خیر وہ مختلف آتا تھا, کیفے گرینڈ ہوا کرتا تھا میٹروپول کے سامنے, تم نے دیکھا تھا, وہاں پر کافی پیتے تھے, کیک کھلاتا تھا. وی یوزڈ ٹو سٹ دیئر. بڑا اچھا, یعنی کہ واز ویری ملنسار قسم کا, کرسچن تھا, وہ ہوتی تھی. اس کا بھائی ایک ٹونی میسکنس ہوا کرتا تھا مارننگ نیوز میں بھی ہمارے ساتھ, ہم دہلی میں مارننگ نیوز میں تھا, ہم سے سینئر آدمی تھا. تو وہ اس نے کہا نہیں یار یہ سب جعلی معاملہ ہے. میں نے کہا نہیں یار یہ چیزیں ہیں. اور فار ایگزامپل آئی کانٹ کم آن ریکارڈ, میں اس نے جس میں چند ایک نام تھے, مجیب الرحمان کا نام تھا, فلانا کا نام, دوسرے لوگوں کا نام تھے, معظم علی صاحب کا نام تھا, اور
کہ یہ لوگ جو ہیں دے آر سپورٹیو آف مجیب, ریڈی ٹو سپورٹیو آف مجیب اینڈ دے شوڈ بی انکریجڈ اینڈ سپورٹڈ. تو وہ لوگ جو تھے ان میں اور لوگ بھی بہت سارے انوالو تھے. تو میں نے کہا یہ لگتا ہے, اور پھر بھٹو صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی بڑی کانسپریسی ہو رہی ہے. تو جناب وہ اینی وے معاملہ ختم ہو گیا. کچھ میں نے میر صاحب سے کہا یہ میر صاحب یہ تو میری جان کو آ گیا, یہ مسکنہ جو ہے ہر دوسرے ہفتے مان کر 2 گھنٹے ضائع کر دیتا ہے, مجھے بلا کر چائے پلاتا ہے, کافی پلاتا ہے اور بکواس کرتا رہتا ہے. میں نے کہا بجائے وہ اس کو انٹروگیٹ کر, ان کو انویسٹیگیٹ کر, مجھے انٹروگیٹ کر کہ میرے کیا تعلقات ہیں, کس سے تعلقات ہیں, آپ کے کیا تعلقات ہیں. تو دین میر صاحب ٹاک ٹو ایوب خان اور وہ بات ختم ہوئی. یار آپ نے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا, وہی سب چیزیں جو اس ڈاکومنٹ میں تھی وہی ہو گئی سب. آسام رہ گیا اس میں. آسام اب ہو سکتا ہے کسی اسٹیج میں ہو, یہ اسٹیج ہو گیا آپ لگا, اب بھی لڑائی ہو رہی ہے. ہاں بالکل بالکل. سر تو یہ ایک آپ کے ساتھ واقعہ ہوا کہ آپ سگار بہت پیتے ہیں, اور میں نے سنا ہے کہ یہ کسی شام بھٹو صاحب شام کو ملتے تھے دوستوں سے, اور اس میں آپ کا بھی آنا جانا تھا. تو ہوا یہ پہلی میرا خیال بالکل صحیح کہا آپ کو, کسی نے جس نے کہا صحیح کہا. بھٹو صاحب نے مجھے ایک دن بلایا گھر پر شام کو, ابھی ہمارا نیا ریلیشن شروع ہوئی تھی. And he was very, very nice person, very kind, very nice. بڑے محبت کرنے والے آدمی تھے. ہاسپٹیلٹی بھی ان کی مشہور تھی. وہ اپنی لائبریری میں لے کے گئے, ریلیکسڈ. تو ان کی لائبریری بڑی عالی شان تھی. پڑھتے تو بہت. اچھا یہ نون کہ میرے والد اور میرے بڑے بھائی کی لائبریری, خالد بھائی کی بڑی عزت. میرے خالد بھائی فائنلی 1995 میں انتقال ہوا ان کا. تم ملے تھے کبھی ان سے؟ جی بالکل. 95 میں انتقال ہوا ہے. تو شہید صاحب ان کے پاس 30,000 کے قریب انڈیا پاکستان میں کتابیں تھیں. اینڈ دس آل گوز بیک ٹو انڈیا. انڈیا سے زمانے سے ہم سب کو گھر والے میں سب کو پڑھنے کا شوق تھا ہم لوگوں کو. دیٹس وائی وی آر گاٹ ان ٹو اٹ, یو نو. اسی طرح بھی چلے ہیں. ہاں بالکل. تو وہ لائبریری بڑی بڑی دکھائی انہوں نے, بڑی خوبصورت لائبریری, بڑی اچھی لائبریری. پھر وہیں پر ایک بابو ان کا بہت ہی پرانا ملازم ہوا کرتا تھا, بڑی محبت کرتے تھے, اس کا لحاظ. بابو اور نورا دو ہی تھے. بابو یا نورا میں کسی کو کہا کہ بلاؤ لے کر, کہا نہیں بلکہ ٹرالی لے آئے لازمات کے ساتھ جو کہ ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے بیٹھے تو وہ 2 بنایا انہوں نے گلاس. تو میں نے کہا میرا تو اس سے کچھ تعلق نہیں ہے. تو بڑا 5-10 منٹ تک مذاق اڑایا کہ تو جرنلسٹ کیسے ہو. چونکہ جتنے جرنلسٹ تو وہ سارے کہنے وہ تو ایسا پیتے ہیں جیسے کہ کل سے بند ہو رہی ہے. میں ہوتا تو یہی کرتا. تو میں نے کہا نہیں, اتفاق سے میں نے شروع نہیں کی. کیونکہ مذہب وغیرہ میں نے کہا مذہب کے معاملے میں میں بڑا کمزور ہوں اس سلسلے میں, مگر بس شروع نہیں ڈرنک نہیں کی. تو پھر وہ کیونکہ اس کے ساتھ سگار, کافی آئی میرے لیے. پھر وہ سگار ایک انہوں نے پھر سگار ان کے آئے, بابو سگار کا نیا ڈبہ لے کر آیا اور اس نے کھولا اور صاحب کو دیا. کیوبن سگار وہ پسند کرتے تھے. کیوبن سگار رومیو جولیٹ تھا وہ اس وقت. یہ چرچل تھا. ہاں چرچل. انہوں نے وہ ٹیوب میں ہوتا ہے اور کور ہوتا ہے, اس کا کور ہوتا ہے بڑا, اس کو کیونکہ اس کی فریش رکھتے ہیں اس سگار کو. وہ 2 سگار انہوں نے نکالے اس ڈبے میں, 25 کا ڈبہ ہوتا ہے. ایک سگار اپنے لیے جلایا اور کہتے کہ یہ ذرا سیکھ لو کیسے سگار چلاتے ہیں. بڑی سی ماچس یہاں کہیں پڑی ہوگی, بڑی سی ماچس. اس کی سگار جلایا اور ایک سگار اپنے ہاتھ سے کٹ کیا, مجھے جلا کر یہ تو وہ کہنا کبھی لائٹر سے مت جلانا. وہ تو پھر خراب کر دو. میں نے کہا میں پہلی دفعہ, یہ بھی پہلی دفعہ میں نے کہا میں نے سگریٹ آج تک نہیں پی. کہنا بڑا مزہ آئے گا, کافی کے ساتھ بڑی اچھی کمبینیشن ہے.
پھر میں نے کہا بھٹو صاحب بات سنیے, یہ اتنا ایکسپینسو سگار ہے, یہ مجھے پتا تھا سگار 100 روپے کی قیمت تھی اس زمانے میں. میں نے کہا 108 110 روپے کا سگار دے رہے ہیں آپ, مجھے پلا رہے ہیں. آئی کانٹ افورڈ, میں تو یہ تو میں 1/20 آف مائی سیلری ہے. تو کہنے یو گیٹ اٹ ایوری منتھ 1 باکس آف سگار. Very good. Which tradition continued for a long time until he was alive. And then it was continued by Bibi Mohtarma. So that's how I got to Sikar. اور اس کے بعد میں نے کہا نا کہ محترمہ جہاں بھی جاتی تھیں سکار لے کر آتی تھیں, جہاں بھی پرائم منسٹر تھیں تو ہر مہینے ایک سکار کا ڈبہ مجھے مل جاتا تھا. بھٹو صاحب کو بھی رہا. میری بیوی جو ہے کافی قریب تھی, تو وہ جھگڑا کرتی تھی کہ بیوی یہ کیا کرتی ہیں آپ, سگار سے صحت خراب ہوتی ہے, فلانی ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پرفیوم کیوں نہیں لاتی ہیں آپ. بیوی کہا کرتی تھی زرینہ یہ جب واحد بھائی جب پیتے ہیں نا تو ریمائنڈز می آف مائی فادر, اور اتنی مجھے خوشبو اتنی پسند ہے اس کی. اور حالانکہ لاشاری تم نے نوٹ نہیں کیا ہوگا کہ ان کے سامنے اور کوئی سگریٹ تک نہیں پیتا. کوئی نہیں, بالکل وہ بالکل صرف میں جو تھا سب پیتا تھا. اور چیز سے کہ پیجیے آپ, وہ اصل میں وہ اسمیل وہ بہت برا اس کا تھا. تو دس از ہاؤ آئی گاٹ انٹو دس ہیبٹ, جو کہ ابھی تک حالانکہ ڈاکٹروں نے کہا چھوڑ دوں مگر چھوڑ نہیں پایا. سر اس پہ چھوٹے چھوٹے 2 واقعات. ایک تو میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں فیض صاحب کا, اور ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. جب وہ آخری دفعہ 84 میں ماسکو گئے, ہارٹ اٹیک ان کو ہوا اور ماسکو لے گئے, تو ماسکو سے واپس پاکستان جاتے ہوئے یہاں آئے تھے جولائی میں, اور 5 جولائی کو انہوں نے یہاں پہ ایک کانفرنس کی تھی. مجاہد ترمزی نے, آپ کو یاد ہوگا وکیل جو تھے, ترمزی صاحب کا نام بات ہے. بالکل, فیض صاحب سے تو ہماری تھوڑی بہت وہ تھی. تو فیض صاحب, ڈاکٹر ایوب مرزا میرے گھر ٹھہرے ہوتے, جو فیض صاحب پہ جنہوں نے کتاب لکھی تھی ہم کے ٹھہرے. تو فیض صاحب نے, میں نے مختصر کر دیتا ہوں اس کو, بلایا مجھے, اور ایک وہاں پہ انہوں نے پب میں لے گئے, ہارویسٹ نکل. زورا نگاہ کے فلیٹ میں ٹھہرتے تھے جو نیرٹ کے سامنے ہے, اب وہ بیچ رہے ہیں. زورا مجھے پچھلے دنوں زورا نگاہ صاحبہ تو وہ کہہ رہی تھی بیچ رہی. تو نیچے لے گئے اور ایک ڈائٹ کوک منگوائی اور 2 وسکی, ایک ڈاکٹر ایوب مرزا کے لیے ایک میرے لیے. تو اور سگریٹ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہیں, لگا نہیں رہے. تو ہم نے کہا فیض صاحب یہ کیا؟ تو فیض صاحب نے کہا جی وہ ماسکو والوں نے کہا کہ میں بہت لمبا عرصہ جیوں گا لیکن یہ 4 چیزیں چھوڑ دوں, ڈرنک چھوڑ دوں, سگار چھوڑ دوں, اور مرغن غذا چھوڑ دوں. یعنی تو چوتھی چیز کا انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیں, آپ نہ پوچھیں مجھ سے. تو پھر انہوں نے جو فکرہ کہا وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا, اور میں اس کو بار بار ریپیٹ کرتا رہوں. انہوں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب اگر دنیا کی لذتیں ہی ہم سے چھین لینی, جینے کا کیا فائدہ. He went back to Pakistan and he died. انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اس کو. تو سر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کے زندگی میں چیزیں پڑ گئی ہیں ان کو ریڈیوس ضرور کریں, صحت کے حوالے سے اچھی چیز ہے, لیکن چھوڑیں نا, کوئی بات نہیں. نہیں خیر اس کا کوئی میرے والد تو he lived up to 96, اور میں نے دیکھا کہ وہ پان بہت کھاتے تھے, پان اور تمباکو کے ساتھ. اور وہ تمباکو بھی ان کی خاص ہمارے قائم گنج سے آیا کرتی تھی انڈیا کی, جس کا آپ لاشاری ایک ذرا سا بھی آپ کے کرسچ چلی جائے منہ میں تو آپ کو چکر آ جائیں, اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی. اور رو تمباکو پان میں کھانا. ایک اسٹیج ان کی کچھ پرابلم ہوئے تو اسپتال لے گئے, وہاں کے ٹاپ کے ڈاکٹر سب جاننے والے دوست, یہ کر دو وہ کر دو. مگر وہ شوکت سید, کرنل شوکت سید ہوا کرتے تھے, پھر تو میرے خیال جنرل ہو گئے تھے, کارڈیو واسکولر کے انچارج. تو ایک دفعہ لے کر گیا, ہارٹ کہنے کہ ہارٹ فیلئر میں چلا گیا. ہمیں سمجھنا ہارٹ فیلئر کا مطلب ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے. میں نے نہیں, دس از اے ڈیزیز. تو ان کا کارڈیو سے ایڈمٹ کرایا. تو انہوں نے کہا میاں یہ نہیں, بالکل جو ان کا لیونگ روم ہے گھر پر ویسا ماحول کریٹ کرو تب یہ رہیں گے, ورنہ 2 دن سے نہیں رہیں گے. اب وہی ہوا. انہوں نے کہا, پھر انہوں نے کہا یار دیکھو بات سنو, یہ ناؤ 89 تھے کہ نہیں ہی لیوڈ. میں نے کہا ہاں ماشاء اللہ ہی لیوڈ ہز لائف. انہوں نے کہا why do you put all these compulsions on him? پان کھاتے ہیں کھانے دو. وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے دانت خراب ہو جائیں گے, کینسر ہو جائے گا, کوئی نہیں ہوا. تب تک
میں نے کہا میں نے تو اتنی عمر ہو گئی ہے، میں نے زندگی بھر ان کو پان کھا دے گا. اور ان کے پان کی جو یعنی سفید شیروانی پہنا کرتے تھے، سفید شیروانی، تنگ پاجامہ، سفید داڑھی ان کی. تو میں کہا کرتا تھا کہ وہ خود بھی یعنی کہ بعد میں پان کی تو ایسا ہوتا ہے نا، منہ میں آپ کے پیک جمع ہو جائے تو بات دفعہ نکل جاتی، ادھر ادھر پڑ جاتی ہے. تو کہہ دیتے نا کہ سوٹ بہت اچھا. تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ تو پان کھانے کی یعنی کہ پاؤ بر پان ماں والدہ اور والد دونوں کھا لیا کرتے تھے یار. فرسٹ ٹائم وین آئی میٹ میر خلیل رحمان واز ان دس یہ جو اسٹریٹ ہے یعنی وچ از بٹوین میکلر روڈ اینڈ ضیاء الدین روڈ، ایلینڈر اسٹریٹ کہلاتی ہے شاید، اب پتہ نہیں بدل گیا ہوگا نام کا. کوئی اسلامی نام آ گیا؟ نہیں ہاں، وہاں پان فٹ پاتھ پہ پان والے بیٹھا کرتے تھے. تو وہاں اکثر شام کو جایا کرتے تھے. تو ایک دن والد ہم شام کو چلے جایا کرتے تھے، گھر بھی ہمارا کچہری روڈ پر تھا. تو وہاں پان مان لیا، پھر انہوں نے کہا چلو یار وہ میاں وہ چلو جنگ کا دفتر نیچے ہی تھا، یہ جو تم دیکھا وہاں پر جنگ کا دفتر تھا ایک کمرے میں. وہاں لے کے دیکھا کہ ایک آدمی جھاڑو دے رہا ہے اپنے دفتر کی. رحمان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سر آپ نے کام کیا ہے، دیکھا آپ نے، چونکہ آپ 6-7 سال کے تھے جب قائد اعظم کے ساتھ، پھر آپ کی بہت ایسوسیشن رہی. فارسکاٹ سے قائد اعظم کے ساتھ نہیں، میں قائد اعظم بچوں میں دیکھا. نہیں بچوں، آپ کے والد صاحب کی وجہ سے. میرے والد تو خیر بہت آپ 6-7 سال کے تھے، بچے تھے، پھر آپ کئی تاریخ کے آپ اسٹوڈنٹ موومنٹ میں رہے، جیسے آپ نے کہا 25 سال کی عمر میں آپ ایکٹنگ ایڈیٹر رہے. ایکٹنگ نہیں، میں 62 میں ہاں ایکٹنگ نہیں، I was the youngest editor. I became editor in 69 years. 69 میں 67 یعنی 25 سال کی عمر میں آپ ایکٹنگ رہے جب وہ ایڈیٹر آپ کے ایجپٹ وار کور کرنے گئے. پھر بھٹو صاحب کا دور دیکھا آپ نے، ان کی ڈیموکریسی دیکھی، سینئر جرنلسٹ رہے. پھر بھٹو صاحب کی شہادت. مجھے ایک اور واقعہ کہ آپ نے بتایا کہ بھٹو صاحب جب ایوب خان سے ریزائن کر کے آئے تھے تو ریلوے پہ آئے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب کی ضمانت ہوئی تھی ضیاء الحق کے اریسٹ ہونے کے بعد، تب بھی وہ ریلوے پہ ہی آئے تھے. اس میں ریسیو کرنے والوں میں تھا، اور 67 میں نہیں تھا. ان کی تصویر چھاپی تھی بھٹو صاحب کی، شلوار قمیض میں تھے، بالکل بلو شلوار. ہاں، اور ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی. ہاں بالکل، وہ شیو نہیں ہوئی تھی. بالکل بالکل. اٹ واز سچ اے وہ تھی، ایسی تصویر تھی، بڑی موونگ پکچر تھی. بالکل، میں سر موجود تھا وہاں ان کو ریسیو کرنے والوں، اور کئی دفعہ پھر ان سے رہا. چکے پھر میں پی آئی اے میں تھا، تو جب بھی وہ پی آئی اے میں ٹریول کرتے تھے پہلے بھی اور بعد میں، تو آپ پھر بی بی کے ساتھ تو آپ کی جو کلوزنس ہے بیوی کے ساتھ تو بہت زیادہ وہ آپ میں نے دیکھی بھی ہے، اس میں پارٹ بھی رہا ہوں. اس پہ کبھی آپ سے بڑی لمبی تفصیل سے میں گفتگو بھی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ریکارڈ پہ نہیں ہیں. اس پہ ہم کریں گے ایک دفعہ. اب آپ آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے، آصف صاحب سے بھی آپ کی بہت قربت ہے، تھی اور ہے. اب ان کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں بچیاں ہیں، ان سے بھی ہے، پوری فیملی سے. یعنی صنم آج بھی میں جب بھی دیکھتا ہوں اپنی بہن کو، ہمیں بھی بھائی کہتی ہیں وہ، لیکن آپ کو بالکل انکل اور بڑے بزرگوں کی طرح. اس میں ذرا تھوڑا سا یہ میں کمپیریزن کا لفظ ہی برا ہے، لیکن کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک جرنل ہم تاریخی طور پہ ایز اے پاکستان، ایز اے پاکستانی پیچھے جا رہے ہیں، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کینیڈین نے کتاب چھاپی تھی جس میں اس نے ایک 100 سال پہلے کی لیڈرشپ کا آج کی لیڈرشپ سے جب کمپیریزن کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ہم بہت نیچے چلے گئے ہیں. کیا یہ ٹرو ہے کہ ہم نیچے کی طرف، ڈکے کی طرف ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے؟ دیکھیں سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں. ایک زمانے میں ہمارے ہاں تعلیم یافتہ آدمی جو ہوا کرتا تھا، he used to be, he was supposed to know everything. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا جن سے شاید آپ کی ملاقات ہوئی ہو لندن میں، کیونکہ بہت عرصے وہ لندن میں رہے تھے. راجہ صاحب محمود آباد. جی جی. راجہ صاحب محمود آباد کی کوئی فارمل یونیورسٹی ایجوکیشن نہیں تھی، اور وہ
لکھنؤ کے مشنری اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے، جو بھی اے لیول یا اے لیول یا جو بھی ہے جو نارمل تھا اس کا. مگر اچھا پھر وہ ایک زمانے میں بہت ہی اسلامی طبیعت ہو گئی تھی جس پر مجھے قائد اعظم سے ان کے کچھ ڈفرینسز بھی ہو گئے تھے، کیونکہ قائد اعظم میں نے جیسے کہا سیکولر تھے. ہی ڈنٹ بلیو کہ بھئی یہ کوئی شیعہ سنی کوئی مسئلہ ہے، اور کبھی نہیں. کہ انہوں نے کہا میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں جو پیغمبر اسلام نے جو اسلام لایا تو اس میں بلیو کرتا ہوں، اس میں باقی دس نانسنس آئی ڈونٹ بلیو کہ شیعہ سنی فلانا. رب العالمین اور رحمت العالمین کا جو کنسپٹ ہے. اور رحمت العالمین تو سیکولر بات ہوئی نا. بالکل. وین یو آر عالم کے آپ رحمت ہیں تو اس میں مذہب کی تفریق تو نہیں ہے، انسانیت کی نہیں. ہوگی بات. تو وہ بات تھی. تو راجہ صاحب محمود آباد پاکستان جب آئے یہاں سے ایگزائل سو کالڈ ایگزائل، پہلے ایران میں رہے، لندن میں رہے، ریجن ماسکونی کی وجہ سے بنی ہے، اور عراق میں رہے، ادھر دوسرے. تو میں بلکہ میرے بزرگ تھے بالکل بچوں کی طرح چاہتے تھے، میں اتنی جسارت کر سکتا تھا ان سے. میں نے ایک دفعہ کہا کہ راج صاحب آپ یہاں آ جائیے پاکستان اور پاکستان کو آپ لیڈ کیجئے. تو ان کو کمپلیکس تھا شیعہ کا کہ میں شیعہ ہوں اس وجہ سے یہ ایکسیپٹ نہیں، یہ سنی لوگ ایکسیپٹ نہیں. میں نے کہا آپ بھول جائیے یہاں اس قسم کی بات ہی نہیں ہے آپ کی، تو آپ یو آر ابو ریلیجن. اور واقعی میں تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں نا تو بھائی بڑے بڑے میں نے کمیونسٹوں کو دیکھا، سجاد ظہیر صاحب کی تھوڑی سی قربت رہی، فیض صاحب کی سے بھی رہی، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا میں ان کا کنٹمپریری تھا یا ان کا دوست تھا. اپنی جو کیا نام تھا ان کا، آمنہ نام تھا نا، کیا نام تھا، نہیں مسز مجید ملک، جن کے بلم جو سعید احمد خان سے بلم کی والدہ، ہاں مسز مجید ملک، مسز کرنل مجید ملک، بالکل بالکل. بلم یہاں رہی تھی سعید خان سے. تو مجید ملک صاحب کے ان کی مسز مجید ملک کیا مل پہ ان کا آمنہ نام تھا یار، بھول جاؤں میں، کہیں لکھ کر رکھنا پڑے گا یار. ان کے اکثر و بیشتر جب فیض صاحب رہا کرتے تھے ملاقات. دس از بیفور سید شادی وادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ میں کیا کر رہا تھا، کام چلا گیا میں. راجہ محمود آپ جائیں کہ بڑے بڑے کمیونسٹوں سے ملنے کے بعد سبت حسن سے ملیں، فلانے سے ملیں، صاحب بس سو نالجبل. مارکس، کارل مارکس کو آپ کو ایسا سمجھائیں آپ جیسے کوئی استاد سمجھاتا ہے. سر میرا ان میں سے کسی سے زیادہ رابطہ نہیں ہوا، لیکن آپ جمال میاں کی جو فرنگی محل والے تھے ان کی آپ گفتگو کریں. ابھی پروفیسر روبرٹسن اس پہ کتاب لکھ رہا ہے، اس فیملی کے اوپر کتاب لکھ رہا ہے، جلدی آ جائے گی مارکیٹ. ہاں روبرٹسن، بالکل میں نے ویزا دیا تھا. جی بالکل وہی پروفیسر، ہی از رائٹنگ، میرے کمپلیٹ ہونے والی ہے کتاب. تو سر یہ عالم تھے لیکن اس کے ساتھ نالجبل عالم. اچھا آپ دیکھیں جمال میاں سنی اور راج صاحب محمود شیعہ، اور بہترین، اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کون. نہیں میں بتاؤں، کیونکہ اگین سنس مائی بیک گراؤنڈ از مائی فادر مسلم لیگ کی بیک گراؤنڈ، اینڈ ہی یوز ٹو بیگ اینڈ بورو فرام پیپل ٹو سسٹین مسلم لیگ. ہی یوز ٹو سے کہ اگر مہاراجہ آف محمود آباد نہ ہوتے تو مسلم لیگ تو ختم ہو گئی ہوتی، بیکاز ہی واز دا مین فائنینسر. راجہ محمود آباد کے والد کوئی جانتا بھی نہیں. ان کی ایک پوتی یہاں پر ہے لندن میں. ہاں جی، ایک تو اس کی بھی ہے گنگا رام کی پوتی جو ہاؤس آف لا، وہ تو ہے نا. ایک مہاراجہ محمود آباد کی بھی ہے، میں ملا نہیں کبھی. نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میرے پاس ویزے کے لیے آئی تھی. اچھا اچھا اچھا. تو میں نے تو کہا کہ بھئی آپ تو ہمارے لیے بڑی حیثیت ہے. سر آپ بات کر رہے تھے اس کمپیریزن کی کہ لیڈرشپ کا ڈکے. اچھا لیڈرشپ کا ڈکے جو ہے نا، ایک تو ایجوکیشن فیکٹر ہو جاتا ہے، حالانکہ سب ہمارے آکسفورڈ کے ایجوکیٹڈ ہیں، مگر اس زمانے میں ایجوکیشن جیسے پہلے زمانے میں ہوا تھا، ایرسٹاٹل یوز ٹو بی ڈاکٹر، فزیشین میں فلانا سرجن، ایوری تھنگ یوز ٹو بی. یہاں پھر ایک اسٹیج آ گئی، سب لوگ ہمارے جیسے ہم جب بچے ہوا کرتے تو ہمارا
ڈاکٹر ہوا کرتا تھا MBBS. He used to treat every disease. اب جو ہے نا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ہر چیز کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا. انہوں نے کہا پہلے اچھا آپ کو یہ سینے میں درد ہے فلانے چیسٹ فلانے بٹ از نان سینس. اب یہ جو اس وجہ سے تو اس زمانے میں آل کمپریہنسو ایجوکیشن تھی, نالج تھی, لوگ کتابیں پڑھتے تھے. اب بھی پڑھتے ہوں گے, بچے پڑھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں بلاول وغیرہ بہت دے آر ویری ایوڈ ریڈرس. بلاول ہوا, عبداللہ صاحب, بہت ماشاء اللہ بہت ہی اچھے پڑھاکو بچے, پڑھاکو ان دا سینس کہ دے کیپ دمسیلز ابریسٹ. پھر تو آج کل کو جو آپ کی ٹیکنالوجی نے جو کیا ہے نا وہ تو بڑے تفاہی مچا دی ہے نا. میں بھی اب بعض دفعہ مجھے کبھی پرابلم, میں کیا بعض دفعہ کوئی ایشو ہوتا تھا اپنے انٹرنیشنل ریلیشنس کا یا اپنی ڈپلومیٹک اس کا ورلڈ افیئرس کے بارے میں, تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ مجھے کوئی بریفنگ آئے گی فارن آفس سے کوئی چیز, میں آئی مسٹ نو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا, افسروں کو نہیں پتا ہوتا تھا کیا میں بات کر رہا ہوں. میں تو گوگل میں جاتا تھا, گوگل میں پتا سب چیز آ جاتی تھی. پھر اس میں سے میں اپنے اینگل اپنا دیکھ لیتا تھا کہ کیا اینگل لینا ہے. تو اس قسم کی اس وقت اب ہوئی, اب تو ان کے پاس بہت ذرائع ہو گئے ہیں, اور لیڈرشپ کی ایج آپ دیکھ رہے ہیں کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ if you see during I think in the last 10-15 years you've got younger leadership ruling the world. Very true. انڈیا کے علاوہ جہاں کے منموہن سنگھ بھی عمر رسیدہ تھے, واجپئی صاحب بھی رسیدہ تھے, اور دوسرے لیڈر بھی کافی عمر والے تھے. انکلوڈنگ چائنا لیڈرشپ کی ایج نیچے, ایج چائنا کی ایج, میں آپ بول رہا ہوں نا کہ چائنا کی ایج, اس کو رشین کو دیکھ لیں, پوٹن when he was very young. یس پوٹن کی بھی نہیں, وہاں پہ بھی ویسی ایج کم ہو گئی, تو سب جگہ تو ایج کم ہو گئی. پھر نالج ایکسپوجر بہت ہو گیا ان کا, یعنی کہ ہم تو سمجھتے کتاب میں نالج ہے, مگر ان کی نالج ایکسیس ٹو نالج جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی نے کر دی ہے. تو آپ ویسے نہیں کہہ سکتے ڈیٹریشن ہے, مگر یہ ہے کہ میرے نزدیک ہو سکتا ہے, آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے, بیکاز وی آر پروڈکٹ آف ڈفرینٹ ایجز. یعنی کہ میں جو انگریزی لکھتا تھا وہ میرے بڑے بھائی کہتے تھے تمہیں نہیں لکھنا نہیں جانتے, سمجھے آپ, کیونکہ ان کی انگریزی دوسری تھی, میری انگریزی دوسری تھی. میری انگریزی جو ہے میرا بیٹا نہیں لکھے گا, میرا بیٹا میں جو 4 صفحے میں لکھوں گا وہ 1 صفحے میں لکھے گا, میں جو لکھوں گا 10 صفحے میں, وہ بلاول 2 صفحے میں لکھے. تو دیٹ سارٹ آف وہ ہے. بی کا بھی آپ نے کہا نا, بی بھی وہی تھا, شی واز سو نالجبل کہ مجھ جیسا یعنی ابو ایوریج پڑھا لکھا آدمی ان کے ساتھ 2 گھنٹے اگر ایکسکلوسیولی بیٹھے اور بات چیت ہو کسی ایک ایشو پر یا 2 ایشو پر, تو یار اتنی نالجبل تھیں کہ ون یوز ٹو ونڈر کہ بھائی یہ کیا چیز ہے, یہ اللہ کی دین. بھٹو صاحب سے ایسے تو نہیں ہوئے کہ بھائی میرے 4 گھنٹے کے سیشن ہوں یا 2 گھنٹے کے. بیوی کے ساتھ تو میں 16 گھنٹے رہا ہوں. بالکل, آپ دن رات ٹریول کیا میں نے ان کے ساتھ, 32 امریکن اسٹیٹس کیا ہوں ٹریول کیا ہے میں نے. تو ان کا یعنی کہ ان کی نیچر, ان کی سب, بھٹو صاحب سے میری ایڈمیریشن, ایک تو ایڈمیریشن والی ریلیشن شپ تھی. یہاں بیوی کے ساتھ یہ تھا کہ ایڈمیریشن اپنی جگہ, مگر ایک تھی کہ شی یوز ٹو ٹیک می ایز این ایلڈر. یعنی کہ جب میں امریکہ جا رہے تھے تو مجھے لوگوں نے کہا کیا تمہارا بڑا ناک میں دم کر دیں گی, یہ بڑا وہ ہو جاتی ہیں ڈیمانڈنگ. میں نے کہا بھائی مجھے انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں, میں جاؤں گا اور دیکھا جائے گا اللہ والے. مگر میں نے دیکھا کہ she ended up taking care of me rather than me taking care of her, honestly. She was like daughter, sister. سسٹر تھی بالکل, میری تو سسٹر ویسے بھی نہیں تھی, وہ that's why she was my sister. وہ تو بیوی نے, بھٹو صاحب میں ویژن بہت تھا, بیوی میں ویژن اپنی جگہ بہت, یعنی کہ بیوی اگین ڈفرینٹ, یعنی سیم بلڈ بٹ ڈفرینٹ سارٹ آف ویژنز. مگر there one common factor which is found in Bhutto Sahab, in Bibi, in the kids. زرداری صاحب کیونکہ وہ بلڈ نہیں ہے مگر ان میں بھی سیاسی بلڈ تو ہے. میں آپ کو بھٹو صاحب کو بتا ہوں کہ جب ہم یہ
بھٹو صاحب سے میرے والد کی ریلیشن شپ تھی کہ نا وہ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے یہ, اور سر شاہ نواز بھٹو سے والے والد کے تھے جان پہچان, کیونکہ آنا جانا رہتا تھا سندھ سے اور ادھر سے. تو آئی ریمبر ون ڈے میرے والد نے کہا, ہی واز ویری فانڈ آف بھٹو صاحب, کہنا بیٹا دیکھو میرے فائل جو ہے نا ان میں ایک خط ہے ایک لڑکے کا جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو, اس نے 1945 میں قائد اعظم کو لکھا ہے. میں نے دیکھا واقعی میں تھا, جو پھر ہم نے کاپیاں بنوا کے بیوی کو بھی دیں, اور پھر کراچی میں لگی ہوئی بھی گھر پر, ہمارے پاس بھی کراچی میں میرے خیال سے ہمارے گھر پر لگی ہوئی تھی, پتہ نہیں اب گھر پر تو ہمارا ختم ہو گیا سب. تو وہ لیٹر میں یہی تھا بھٹو صاحب کا, ہی واز ویری objective in that letter about the Muslim leaders, I mean Indian leaders as well as Muslim leaders. And then at one stage he writes کہ آپ بتائیں میں کیا کروں, میری جان حاضر ہے اپنے ملک کے لیے, آپ کے جو مشن جو ہے آپ کا اس کے لیے. تو یہ فیکٹر آپ دیکھ لیجئے, یہ کامن ہے کہ جان حاضر ہے ملک کے لیے. انہوں نے اپنی جان دے دی, کیا آپ خیال سے وہ معافی مانگ کر نہیں بھاگ سکتے تھے؟ نہیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ کسی اور سے ڈیل کر نہیں جا سکتے تھے؟ نہیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ نیوکلیر پروگرام کو وہ ابنڈن نہیں کر سکتے تھے جب ان کو پتا ہے کہ امریکہ کیا حشر کرے گا؟ سیم چیز جو بیوی میں تھی, بیوی مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میرا ہاربل ایگزامپل ہوں, سم تھنگ از ہاربل از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو می, اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں جا رہی ہو واپس؟ کہ نہیں میرا تو کمٹمنٹ ہے عوام سے, دے آر ویٹنگ فار می. کامن فیکٹر وچ آئی فائنڈ ان آل دیز کڈس. میں ابھی وہ بات ہو رہی تھی 2-4 روز پہلے کہ میں نے جانا ہے پاکستان. میں ٹھیک ہے, میں نے کہا جاؤ. میں نے کہا دیکھو یار, ایز یور انکل میرا بچہ میں تو آئی ول ناٹ لیٹ یو گو ٹو پاکستان, آئی ایم ناٹ ہیپی. He said کہ انکل یو آلسو ٹاک آف دا سیم پیرانویا وچ میرے فادر کو بھی ہے, سب کو ہے, کہ سم تھریٹ ٹو مائی لائف. ارے بابا کب لائف کی تھریٹس فری, ابھی روز چھوڑ لائف, واٹ از لائف؟ وہ تو ٹائم فکس ہے نا, آنا جانا جو بھی ہے. بلاول said that. ہاں, کہ nobody can stop it. Why we are afraid of it? تو میں نے کہا if you have got this sort of feeling and understanding, then you have my blessings. Let's see. تو وہ وہی ہے, بچی ہیں جو ہیں وہ تھوڑی سی یعنی کہ ڈفرینٹ ہیں, مگر سیم سارٹ آف جذبہ, سیم کمٹمنٹ, ویژن جو بھٹو صاحب کا ہے, غربت, اور وہ کنٹینیو ہے, وہ دیکھتے ہیں. وہ میں نے آپ بتایا کہ میرے ساتھ اپنی بیگم بھٹو مرحوم میرے ساتھ جب ہائی کمشنر تھا میں, تو 1-1.5 مہینہ رہ کر گئی تھی ایک دفعہ, پہلی دفعہ اس میں. تو یہ ہے نا, یہ نوکری جو میرا آپ نے بندہ, نوکر تو نہیں کہوں گا میں, تو بچوں کی طرح ہے. ہی از آلموسٹ 30 یا 40 سال سے ہے میرے یہاں. تو بیگم صاحب سے ہوا ہے کہ آواز وغیرہ اس کی گرجدار ہے یا ویسی ہے, سمجھ میں نہیں آتی زبان, اور انگریزی نہیں سمجھتا, اردو نہیں سمجھتا, کون سی بنور وہاں کا بنور, پتہ نہیں کون سی جگہ وہاں کا ہے یہ. اینی وے ون کین انڈرسٹینڈ, انگریز کی بات سمجھ لیتا, بھائی انگریزوں کی بات سمجھ لیتا ہے, ٹی وی دیکھ لیتا ہے. تو کسی بات پہ میں ڈانٹ رہا تھا اس دن بیگم صاحب کے سامنے, وہ سنتی رہی, کچھ کہا نہیں. پھر جب وہ چلا گیا تو کہنے لگی کہ واجد یو نو, وہ یہ جو تھا عرس, ایک نوکر تھا, بالکل, واز
very young boy at one time when it was our life. تو اس کو میں ڈانٹ رہی تھی کہ بھٹو صاحب نے سن لیا کہ جب بات ختم ہو گئی کہنے مجھے کہا کہ اس سے بات سنو، اگر یہ میری طرح پڑھا لکھا ہوتا تو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نہیں ہوتا. یہ تو اس بیچارے کو ڈانٹ بھی، جتنی سمجھ ہے اتنا کام کرتا ہے یہ. اور اس لیے یہ ڈانٹنا، سمجھاؤ، ڈانٹنا بیکار ہے. دس سارٹ آف دیز ور. اچھا بی بی کا بھی یہی تھا. بی بی اب اگین میں آپ بول رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں بڑا کامن بات کرنا جس میں ہو سکتا ہے وہ میری بڑائی کا ایلیمنٹ ہو. میں کہتا ہوں میرا بھٹو صاحب کا اسٹار ایک ہی ہے، وی ور بورن آن دا سیم ڈیٹ، ڈفرینس آف ایئرس. بھٹو صاحب 5 جنوری، میں 5 جنوری. میاں نواز شریف 25 نہیں 25 ہے، وہ تو کیپریکون ہے. کیپریکون ہمارا اسٹار ہے. قائد اعظم کو بھی تو میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ بھئی یہ اس میں ایک خرابی ہوتی ہے کہ بڑے ضدی ہوتے ہیں. وہ فیکٹ ہے، ضدی ہے. وہ بھٹو صاحب بھی ضدی تھے، قائد اعظم بھی بہت ضدی تھے. میں تو ہوں، میں بتلاتا نہیں ہوں لوگوں میں ہوں. ہمیں پتہ ہے جب ہوتی ہے ضرورت پڑتی ہے میں اسٹینڈ لے لیتا ہوں. اگر یہ، اور میں نے ایک اور صاحب سے بھی کہا جو کہ کیپریکون ہے، میں نے کہا بڑی بری عادت ہے یہ کہ ہم کیپریکونز میں کہ وہ ایک گدھے کی طرح اڑ جاتے ہیں، تو چھوٹی سی بات پر جان دے دیں گے مگر ہٹیں گے نہیں اپنی جگہ سے. تو میں نے اس کا خیال رکھیے کیونکہ راجنیتی میں یہ چیز چلتی نہیں. یو ہیو ٹو گو 2 اسٹیپ فارورڈ اینڈ کم بیک. سر بہت بہت شکریہ. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے جاج بھائی آپ کے ٹی وی 786 پہ اور ہم دوسرے پہ بھی. تھینک یو ویری مچ. بڑا مزہ آیا ماشاء اللہ. اب آپ سے